کہ کچھ صاحبان ہمارے اوپر جملے کستے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز دکھاؤ قرآن سے، ہمیں نماز دکھاؤ قرآن سے، ہمیں اذان دکھاؤ قرآن سے، ہمیں رونا مجلس دکھاؤ قرآن سے۔ دکھائیں گے ضرور، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے دیکھنے کا، دکھانے کا وہ کہتے ہیں جنہیں دیکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اذان کے بارے وہ بندے کہتے ہیں اذان دکھاؤ جن کو خود اپنا احساس نہیں، جنہیں ہم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ تم ہمیں بتاؤ اپنی اذان کے بارے کہ جو شام کو اور ہوتی ہے سویرے اور ہوتی ہے۔ ہمیں بتاؤ نماز کے بارے کہ تمہارے 4 خلفاء جن سے تم نے دین لیا، چاروں کا نماز کا طریقہ الگ ہے۔ ہمارے 12 امام ہیں، 12 کے 12 اماموں کا نماز کا طریقہ ایک ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات پر۔ ہمارے کشمیر کے ایک گاؤں میں ایک مولانا نے، اسے مولانا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ مولانا کے لبادے میں کوئی اور ہی شخص ہے، اس نے شیعوں کے اوپر اعتراضات کیے جو ناقابل معافی اعتراضات ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی ویڈیو میرے پاس پہنچی اور مومنین نے کہا کہ اس کا جواب مناسب سا ادب کے دائرے میں رہ کے دیا جائے۔ تو انہوں نے بات کی یہ جو شیعہ ہیں ان کے ہاں نماز جمعہ نہیں ہے، یہ جو شیعہ ہیں ان کے ہاں نماز عید نہیں ہے، یہ جو شیعہ ہیں ان کے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے ہاں حج نہیں ہے، یہ جو شیعہ ہیں یہ مولا علی کو مصطفیٰ کے بعد تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور شیعہ حضرات جو ہیں یہ سادات کے بارے بالخصوص انہوں نے جملہ کہا، یہ جو سید ہے وہ نعوذ باللہ اگر شیعہ ہو جائے تو وہ آل رسول سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، بس اتنا جواب دوں گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ اس بندے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسا نظریہ رکھنے والوں کے لیے قرآن کی آیت ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ جس نے نماز جمعہ کے بارے اعتراض کیا، کیا اسے پاکستان میں اتنے ہمارے جمعہ کے شیعوں کے اجتماعات نظر نہیں آتے؟ جمعہ کے دن مولوی صاحبان کا، اہل تشیع حضرات کی مسجد سے جمعے کی تقریر، جمعے کا خطبہ، لوگوں کا اچھا لباس پہن کر مسجد میں جانا، کیا مولوی کو نظر نہیں آیا؟ ہماری اعمال کی کتاب، سب سے بڑی کتاب جسے مفاتیح الجنان کہا گیا، اس کے صفحات میں تفصیل کے ساتھ مفاتیح الجنان میں جمعے کے اعمال، نماز جمعہ، روز جمعہ کے آداب موجود ہیں۔ ہماری توضیح المسائل جس میں فقہ کے مسائل، نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر ایک باب ہے جس کے اندر نماز جمعہ کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے، نماز جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر ہماری عید پر اعتراض اس مولوی نے کیا۔ ہمارے عیدین کے خطبے کتابوں میں موجود ہیں، ہم شیعہ حضرات عید پڑھتے ہیں۔ اور پھر روزے کے بارے اس مولویوں کے لبادے میں شرپسند شخص نے کہا، پہلے تو مجھے کیا تعجب ہوتا ہے ان کو جواب دیتے ہوئے، پہلے یہ اعتراض کرتے تھے کہ شیعہ 10 منٹ بعد کے جمعے روزہ افطار کرتے ہیں، اور اب اعتراض ہوا ہے کہ یہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ عجیب اعتراضات ہیں۔ انہی کے لیے ہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرات عجیب ہے۔ اور پھر اعتراض کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، شاید اس کا کسی نظریے سے اعتراض ہو۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جس طرح آپ سے لی جاتی ہے، آپ کو حاکم وقت مجبور کر کے، ہمارے پاکستان کے جتنے بینکس ہیں ان میں، بینکوں میں اہل سنت حضرات کے جتنا مال جمع ہوتا ہے، ایک دن مقرر ہے، ایک خاص فیصد کے ساتھ وہ زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے۔ ہم شیعہ حضرات اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، چونکہ ہمارا فقہی مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ حاکم وقت کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ ہم خود انتخاب کریں گے، دیکھیں گے جو مستحق ہے ہم خود اس تک پہنچا کے آئیں گے۔ ہم زکوٰۃ حاکم وقت کو نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ خود اپنے ہاتھوں سے مستحق تک پہنچا کے آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے حج کی بات کی، اس مولوی نے، اس شرپسند نے، کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ حج نہیں کرتے۔
کیا آپ کو پاکستان کے گروپس حج پر جاتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیا اہل تشیع حضرات وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں؟ اور پھر تو نے اعتراض کیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، جو سید ہوتا ہے وہ اگر اہل تشیع میں چلا جائے وہ آل رسول سے نکل جاتا ہے۔ یہ تیری من گھڑت باتیں ہیں، یہ لوگوں کو ورگلانے والی، یہ شر پسندی والی باتیں ہیں۔ ایک سید وہ شیعہ ہو، صرف یہ نہیں کہ وہ کامیابی کی طرف، بلکہ رسول خدا کی حدیث ایک آیت کے زمرے میں کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ ایک سید شیعہ ہو جائے تو وہ نعوذ باللہ آل رسول سے نہیں نکل جاتا، بلکہ وہ کامیاب ترین سید ہوتا ہے۔ اور حقیقی سید بھی وہی ہے جو شیعہ ہو، چونکہ شیعہ کے لیے رسول خدا نے اپنی زندگی میں، اہل سنت کی کتابوں میں، سوائق مورخہ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کی حدیث ایک آیت کے تفسیر میں بیان کی، اہل سنت نے سوائق مورخہ میں ابن حجر نے لکھی کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ اور پھر آخری بات کروں اور میں زحمت تمام کروں کہ علی علیہ السلام نے خود ساسا ابن سوہان کو، جو کہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں سکرین پہ نظر آئے گا، علی بادشاہ نے خود فرمایا مصطفیٰ کے بعد تمام کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل میں علی بن ابی طالب ہوں۔ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کشمیر کے لوگوں نے مولوی کی باتیں جمعے کے خطبے میں آرام سے سنی، شاید میرا اندر ضمیر کہتا ہے، اور آگے سے لوگوں کا چپ رہنا اسی وجہ سے تھا کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم ابھی اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہیں کریں گے۔ وہ لوگ کشمیر کے لوگوں نے مولوی کا ساتھ تو نہیں دیا، البتہ مسجد سے نکل کر مولوی کی ان کی باتوں کو قبول نہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم مولوی کی شر پھیلانے والی سازشوں کو ناکام کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرمائے، ایسے شر پسندوں کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔